آج ویو 360 میں 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کی عوامی سماعتیں، خبروں کی شہ سرخیوں سے بڑھ کر ان میں دنیا کے لیے ہے کیا؟ گلوکار جسٹن بیبر کے چہرے کے فالج کی وجہ بننے والی بیماری کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ تو کچھ عضو جو عام طور پر مسکراہٹ کے ساتھ حرکت نہیں کرتے وہ حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ کو ملوائیں گے مس مارول ایمان ویلانی سے، جن کا کہنا ہے کہ اس سیریز نے انہیں خود اپنے کلچر کو سمجھنے میں مدد دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سیریز کے ذریعے مجھے اپنی ثقافت سے جڑنے کا موقع ملا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو کیپٹل کی عمارت پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی کی طرف سے عوامی سماعتوں کا کل چوتھا سیشن تھا۔ ان سماعتوں میں صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی طرف سے انتخابات کے نتائج بدلنے کی کوشش پر فیصلہ ہوگا۔ چوتھے سیشن کا فوکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایریزونا اور جارجیا سمیت متعدد ریاستوں میں 2020 کے انتخابی نتائج کو الٹنے کی کوششوں پر تھا۔ کل کی سماعت میں امریکی ریاستی عہدیداروں نے کمیٹی کو بتایا کہ کس طرح سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سیاسی اتحادیوں نے الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ امریکی ریاست ایریزونا کی اسمبلی کے اسپیکر نے کانگریس کی کمیٹی کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے انہیں 2 بار فون کر کے انتخابی نتائج تبدیل کرنے کا کہا گیا۔ کوئی ووٹ نہیں تھے جو نہ گنے گئے ہوں، گنتی درست تھی جو تصدیق شدہ تھی، اور جیسا کہ ہماری جنرل کاؤنسل نے کہا کوئی بیلٹس پھاڑ کر نہیں پھینکے گئے تھے۔ بہرحال الرٹ کے بعد الیکشن کے بعد میری ای میل اور میرا سیل فون نمبر عام کر دیا گیا اور مجھے سارے ملک سے ٹیکسٹ میسیجز آنے لگے، اور پھر میری بیوی کو بھی ٹیکسٹ میسیجز ملنا شروع ہو گئے، ایسے جو جنسی ہراسگی کے زمرے میں آتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور جاری رکھا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے ایک ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو میرے اس حلف کے خلاف ہے جو میں نے آئین کی بالادستی کا اٹھایا تھا۔ نظام قائم رہا لیکن بمشکل، اور یہ قائم رہا کچھ حوصلہ مند لوگوں کے باعث، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں، بالکل ان گواہوں کی مانند جو اس سماعت میں شامل ہیں اور جنہوں نے اس ملک سے اور اس کے آئین سے اپنے عہد کو کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ اہم رکھا۔ 6 جنوری 2021 کے واقعے کی سماعت کرنے والی ہاؤس کمیٹی میں 9 ڈیموکریٹس اور 2 ریپبلکن عوامی نمائندے شامل ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ ابھی تک اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے حامیوں کی طرف سے جو پرتشدد کارروائیاں ہوئیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ گزشتہ سال اس واقعے کے بعد شروع ہونے والی تحقیقات پر ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پر سیاسی ایجنڈا ہے اور یہ سماعتیں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت ہی کی جا رہی ہیں۔ ان سماعتوں سے امریکی جمہوری عمل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان کے کیا نتائج سامنے آنے کے امکان ہیں، جانتے ہیں مونا کاظم شاہ سے۔ 6 جنوری 2021 کو اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے ایک ہجوم نے واشنگٹن ڈی سی میں US کیپٹل کی عمارت پر حملہ کیا تھا۔ اس تاریخی عمارت میں امریکی کانگریس کے اجلاس ہوتے ہیں اور یہ وفاقی حکومت کی قانون ساز یا لیجسلیٹو برانچ کا مرکز ہے۔ US کیپٹل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے یہ حملہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں ان کی شکست کو نہ مانتے ہوئے جو بائیڈن کی جیت کی تصدیق کو روکنے کے لیے کیا تھا۔ اس وقت کانگریس کا مشترکہ اجلاس US کیپٹل کی عمارت میں جاری تھا۔ سابق صدر کے حامیوں نے قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں پر حملہ کیا، عمارت میں داخل ہوئے، املاک کو نقصان پہنچایا اور اسپیکر نینسی پیلوسی اور اس وقت کے نائب صدر مائک پینس کو پھانسی دینے کے دھمکی آمیز نعرے لگائے۔ ان مظاہرین کا عمارت پر کئی گھنٹوں تک قبضہ رہا۔ قانون سازوں اور عملے کو سیکیورٹی کے عملے نے وہاں سے نکالا۔ اس حملے میں کیپٹل پولیس، میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ اور مقامی ایجنسیوں کے تقریباً 150 اہلکار زخمی، جبکہ امریکی سینٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ امریکہ اور اس کی جمہوری اقدار پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا۔ اس وقت امریکی عوامی نمائندے اس حملے کی تحقیقات کے لیے سماعتیں منعقد کر رہے ہیں۔ یہ سماعتیں امریکی ایوان نمائندگان کی سلیکٹ کمیٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔
इनमें ट्रंप इंतजामिया के कई आला ओहदेदारों और साबिक सदर के करीबी साथियों को समाअत के लिए बुलाया जा रहा है। हाउस सेलेक्ट कमेटी कम से कम 8 समातें मुनक्किद करेगी, जिनकी रिपोर्ट साल के आखिर तक सामने आ जाएगी। अब तक होने वाली समातों में साबिक सदर ट्रंप की बेटी और मुशीर इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी पेश हो चुके हैं। कमेटी के मुताबिक वो अवाम को इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह साबिक सदर ट्रंप के साथियों ने इंतखाबात के नताइज के बारे में झूठे दावे किए और इन झूठे दावों को इस्तेमाल करते हुए करोड़ों डॉलर्स के माली अतियात भी जमा किए। डिट्रॉइट में फ्रॉड का कोई सबूत नहीं मिला और मैंने उन्हें बताया कि उनके करीबी लोग जो चीजें अवाम में फैला रहे हैं वो सब बकवास है। Crazy stuff, and they were wasting their time on that. मेरा मतलब है कि इलेक्शन में धांधली के दावे झूठे थे और वो उस पर बरहम थे। कांग्रेस वुमन लिज चेनी ने, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, साबिक अटॉर्नी जनरल बिल बार से इत्तेफाक करते हुए कहा, Even after his attorney general told him they were quote complete nonsense. उन्होंने अमरीकी अवाम से झूठ बोला कि इंतखाबात शफाफ नहीं थे। उनके अल्फाज में ये एक बड़ा फ्रॉड था। लाखों अमरीकियों ने उन पर यकीन किया। दूसरी बात यह कि डोमिनियन वोटिंग मशीनों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कानूनी टीम ने बार बार जो कुछ कहा उस पर तवज्जो देनी चाहिए। न्यू हैम्पशायर रिपब्लिकन पार्टी की साबिक सरबराह जेनिफर हॉर्न के मुताबिक अगर ये तमाम जराइम साबित होते हैं और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो यह अमरीकी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि आइन के मुताबिक कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। माहिरीन के मुताबिक वो हुकूमती अहलकार जिन्होंने एतराफ़ किया कि इलेक्शन चोरी नहीं हुए थे और ये कि ट्रंप हकीकत से लाताल्लुक़ थे, उन्हें भी जवाबदेह होना चाहिए। उधर साबिक सदर ने इन समातों को कैंगरू कोर्ट या किसी ठोस सबूत के बगैर कायम की जाने वाली अदालत से तशबीह देते हुए कहा है कि यह अदालती निज़ाम या इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन समातों से अमरीकी अवाम का जमहूरी अमल से रिश्ता मजबूत होगा और इन्हें जमहूरियत के मुस्तक़बिल की हिफाजत के मुश्तरका मकसद में साथ खड़े होने का मौका मिलेगा। मोना काज़िम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। 6 जनवरी के हमले को अमरीकी जमहूरियत पर हमला करार दिया जाता है। इस वाक़े और अब तक इस पर होने वाली तहकीकात अमरीका और दुनिया की सियासत पर क्या असर डालेंगी, इस पर बात करते हैं। रज़ा रूमी से सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। रज़ा, दुनिया के कई अहम ममालिक में गुज़िश्ता दिहाई में दाएं बाजू की जमातें मजबूत हुई हैं, मुल्कों में पोलराइजेशन भी बढ़ी है। अमरीका की सियासत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, ये जो कुछ वाक़यात अभी आपने बयान किए और मुख्तलिफ तबसरे और पॉइंट्स ऑफ व्यू जो आए, उससे तो यही चीज़ साबित हुई है कि अमेरिका में सदर ट्रंप और उनकी जो नज़रियात हैं उनके फ़रोग़ से और उनकी फैलाव से एक अजीबो गरीब किस्म का मॉडल सेट हो रहा है दुनिया भर में, जो फिरतायत पसंद लीडर्स हैं, पॉपुलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, और जो कि गैर जमहूरी गैर आइनी तरीके इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आना चाहते हैं और इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। वो ये उनके लिए एक टेम्पलेट बन रही है, एक प्ले बुक बन रही है, क्योंकि ये इस वाक़े की जो मिसाल है वो कम ही मिलती है अमेरिका की खुद तारीख में, जहाँ पे आइन का बड़ा एहतराम है, मुस्तकिल इलेक्शंस का जो है वो इनेकाद करवाना, उनको तस्लीम करना एक रिवायत है। उन्होंने ना सिर्फ इस रिवायत को झुटलाया बल्कि जो है डिसइंफॉर्मेशन के जरिए ऐसा तासुर बनाया कि शायद ये जो इलेक्शन थे वो फेयर नहीं थे और उनमें कोई धांधली हुई थी, जो कि सहीहन गलत है। इस पर इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिल सका अभी तक। लेकिन रज़ा, अगर रिपब्लिकन्स का पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इन तहकीकात का मकसद सदर ट्रंप को 2024 के इलेक्शन से दूर रखना है। इस बयानिए में कितनी जान है? जी, इस बयानिए में जान एक हद तक है सिर्फ, और वो हद है रिपब्लिकन पार्टी की अपनी बका, मुस्तकबिल और खुद गर्जी का। असल में रिपब्लिकन पार्टी, अगर आप देखें अमेरिका में जो मुख्तलिफ आदाद शुमार का तजिया करें, तो यहाँ पर रिपब्लिकन की जो अमूमी सपोर्ट है वो पिछली कई दहाइयों में सुकड़ी है, और यहाँ पे खसूसन जो अब अमेरिका में तकरीबन 30 से 40% लोग जो हैं वो सफ़ेद फाम नहीं है। उसके अलावा जो नौजवान नस्ल है वो भी रिपब्लिकन पार्टी की हामी नहीं है, इसलिए उनको तो अपनी फॉर्च्यून्स जो हैं वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। सदर ट्रंप उनके जो है एक सहारा है, वही समझते हैं कि उनकी जो नफरत अंगेज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, उससे वो सारी रैली करके
ایک جو نسل پرستی پر مبنی ایک امریکی معاشرے لیکن رضا جو آپ بات کر رہے ہیں ایک بڑا چنک ان کے ساتھ بھی تو ہے, اس کو اگنور بھی تو نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اوور آل اس کو بیلنس کرنے کی جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پچھلے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ ہارنے والے کینڈیڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو انہیں کو ملے. دیکھیے جو آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑے چنک ان کے ساتھ ہے, بالکل وہ چنک ہے موجود, لیکن کیا وہ چنک اکثریت میں ہے؟ نہیں. صدر ٹرمپ ایک واحد امیدوار پچھلے انتخابات میں اور اس سے پچھلے میں ابھرے ہیں, جو اور یہ جو نظریہ ان کا جو ہے وہ آیا ہے, اور اب شاید 2024 میں بھی وہ آئیں گے. رضا ایک کوئکلی, میرے پاس 20 سیکنڈ ہے, اگر کوئکلی یہ بتا سکیں یہ پوری جو تحقیقات ہیں کچھ حد تک جو امریکی جمہوریت کی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے میں مدد کر سکیں گی؟ جی بالکل, اگر یہ تحقیقات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں منطقی انجام کی طرف تو بالکل یہ امریکی آئین و قانون کی برتری ہوگی, اور صدر ٹرمپ جیسے کردار جو ہے وہ دوبارہ 10 بار سوچیں گے کہ وہ حملہ کریں کیپٹل ہل پر اور کو کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں. اس چیز کا بالکل سدباب ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو, ٹرمپ ہو, ایکس ہو, وائی ہو, زیڈ ہو, کیونکہ امریکی جمہوریت اور آئین. تو یہ آپ کے خیال میں یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کو؟ بہت شکریہ رضا رومی ہم سے بات کرنے کا اور خاص طور پہ اس حوالے سے ہم سے ڈیٹیلڈ انالیسس شیئر کرنے کا. پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام کے لیے بڑی پریشانی کی وجہ بن چکا, لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس تیزی سے بڑھی کیوں ہیں؟ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا جب تک روس یوکرین تنازع چلے گا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اسی طرح رہیں گی؟ اس کا جواب جاننے کی کوشش کی عدیل احمد اور تنزیل الرحمان نے. پاکستان میں مئی 2022 سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 84 روپے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 119 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. لیکن یہ معاملہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں, اس وقت امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچی ہوئی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ قیمتیں بڑھ کیوں رہی ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کا زور ٹوٹنے کے بعد دنیا بھر کی صنعتیں اور معیشتیں تیزی سے مکمل بحالی کی طرف بڑھ رہی ہیں. اسی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. قیمتوں میں اضافے کی دوسری بڑی وجہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے. روس خام تیل برآمد کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. یوں سمجھیے کہ عالمی منڈی میں آنے والے ہر 10 بیرل خام تیل میں سے 1 بیرل روس سے آتا ہے. لیکن یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ اور کئی یورپی ممالک نے روس سے خام تیل خریدنا بند کر دیا ہے. اب یہ ممالک بھی اپنی طلب پوری کرنے کے لیے عالمی منڈی سے ہی تیل خرید رہے ہیں. اور اکنامکس کا یہ رول تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو قیمتیں خود بخود اوپر چلی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں امریکہ سمیت کئی ملکوں میں بڑھ رہی ہیں. اس بڑھتی طلب سے تیل برآمد کرنے والے ممالک کو تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ممالک مہنگائی کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں جنہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے. امریکہ کی ہی مثال لے لیں. امریکہ خام تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, لیکن ساتھ ہی امریکہ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سا تیل درآمد بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ان دنوں امریکہ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اپریل 2021 میں جب کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا تو امریکہ میں پیٹرول کی قیمت $1.8 فی گیلن تک آ چکی تھی. 1 گیلن تقریباً 4.25 لیٹر کے برابر ہوتا ہے. جون 2021 میں امریکہ میں 1 گیلن پیٹرول $2.9 کا ہو گیا تھا, لیکن آج کل 1 گیلن پیٹرول $5 سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اب چلتے ہیں پاکستان, جسے دوہری مشکل کا سامنا ہے. پاکستان اپنی ضرورت کا زیادہ تر خام تیل درآمد کرتا ہے. جیسے جیسے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں ویسے ہی یہاں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے ایک اور مشکل اس کی کمزور معیشت ہے. پاکستانی روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے اور ڈالر کی قدر بڑھتی جا رہی ہے, اور حکومت کو تو درآمد کردہ خام تیل کی قیمت ڈالر میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے. تو جب حکومت ہی مہنگے ڈالر سے مہنگا تیل خرید رہی ہے تو پاکستانیوں کو اس کی کہیں زیادہ قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. لیکن پاکستانیوں کی مشکل یہیں ختم نہیں ہوتی. باہر سے آنے والا خام تیل ریفائن ہوتا ہے, پھر اسے آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ریفائنریز سے ملک کے تمام حصوں تک پہنچاتی ہیں, جہاں سے یہ پیٹرول پمپوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. ان تمام مرحلوں میں نہ صرف لاگت آتی ہے بلکہ ہر مرحلے پر کسی نہ کسی اسٹیک ہولڈر کا منافع بھی اس لاگت میں شامل ہو جاتا ہے.
جو پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اس پیٹرول پر ٹیکس بھی تو لگتے ہیں جو حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ تو حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی آنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو پھر زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہمارے اگلے ایکسپلینر کا انتظار کیجیے۔ حال ہی میں مشہور پاپ گلوکار جسٹن بیبر نے اچانک اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے جب اپنا کانسرٹ کینسل کیا اور اپنے مداحوں کو اپنی حالت اور بیماری کے بارے میں بتایا تو ان کے فینس کے لیے یہ ایک پریشان کن خبر تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بہت سے لوگوں کو ایک شاذ و نادر ہونے والی بیماری کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ بہت سے لوگوں نے اس بیماری کے بارے میں مزید جاننے اور جسٹن بیبر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انٹرنیٹ کا رخ کیا۔ ان سب میں اس بیماری سے گزرنے والے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو اپنے تجربے سے جسٹن کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ برائن ایپرل، جن سے سباشا خان نے بات کی، وہ ایک کامیڈین ہیں اور جسٹن بیبر کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ This way I could hear fine. If I turned my head this way, I heard nothing. And people go, well, how do you deal with that? The bright side, my wife would be complaining to me and I just go. اسٹینڈ اپ کامیڈین برائن ایپرل امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنا ایکٹ پرفارم کرتے ہیں۔ برائن کو 2009 میں ریمزی ہنٹ سنڈروم تشخیص ہوا۔ یہ وہی مرض ہے جو معروف کینیڈین پاپ سنگر جسٹن بیبر کو ہوا ہے۔ جسٹن نے اپنا کانسرٹ کینسل کرنے کے بعد انسٹاگرام پر ایک ویڈیو میں وجہ بتائی تو بہت سے لوگوں نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا رخ کیا۔ ریمزی ہنٹ سنڈروم۔ جسٹن بیبر کی ویڈیو دیکھ کر برائن سے بھی نہ رہا گیا۔ ان کے آدھے چہرے پر ریمزی ہنٹ سنڈروم کی وجہ سے مستقل فالش کے باعث بائیں آنکھ سے اوپر کا حصہ اب بھی کسی جنبش سے قاصر ہے۔ برائن نے جسٹن کو فوراً ٹویٹ کیا۔ لہٰذا کسی ایسے شخص کے لیے جو پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چہرے کے تاثرات کے ذریعے جذبات دکھانے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جو مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ Get back to 100% so that I can do what I was born to do. ریمزی ہنٹ سنڈروم کی وجہ وہی وائرس ہے جو چکن پاکس اور شنگلز کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک نیورولوجیکل بیماری ہے جو بنیادی طور پر چہرے کی نروز کو متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر ڈین گینتھر فیشل پلاسٹک سرجن ہیں اور ریمزی ہنٹ سنڈروم سے متاثر ہونے والوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ عضو جو عام طور پر جب آپ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان میں تناؤ رہتا ہے اور پھر تاریں یعنی نروز گڈمڈ ہو جاتی ہیں، تو کچھ عضو جو عام طور پر مسکراہٹ کے ساتھ حرکت نہیں کرتے وہ حرکت کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ کی گردن اکڑ جائے گی۔ برائن کہتے ہیں انہیں ریمزی ہنٹ سنڈروم صرف آنکھ کے پیچھے درد سے شروع ہوا تھا اور 9 مہینے تک وہ پلک بھی نہیں جھپک سکتے تھے۔ مجھے متعدد پیچیدگیاں تھیں جن میں صرف چہرے کا فالج ہی نہیں، میری سماعت بھی جاتی رہی۔ میرا بایاں کان بالکل نہیں سن سکتا تھا، میرے منہ میں ذائقہ ختم ہو گیا تھا اور مجھے شدید چکر آتے تھے۔ اس سے آپ کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی؟ کیونکہ آپ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں تو کیا آپ کام کر پا رہے تھے؟ نہیں، میں کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ جسم کو بری طرح سے متاثر کرنے والا سنڈروم ہے، لیکن یہ جذباتی طور پر بھی بہت اثر انگیز ہے کیونکہ آپ کی خودی کا احساس اور آپ کی شناخت اس دوران تقریباً مر جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا چہرہ کب ٹھیک ہوگا یا یہ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ کیا جسٹن بیبر کی زندگی معمول پر آ سکے گی؟ ڈاکٹر گینتھر کہتے ہیں کہ صورتحال کوئی بھی رخ لے سکتی ہے۔ اگر وہ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کے معمول پر آنے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ 5 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک صحت یاب نہیں ہوتے، مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چہرے کے فالج کا علاج کرتے ہوئے ڈاکٹر گینتھر کے مطابق سب سے اہم چیز آنکھ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ پھر جیسے وہ صحت یاب ہونے لگتے ہیں، ہم چہرے کی دوبارہ تربیت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چہرے کے مخصوص حصوں کو کمزور کرنے کے لیے بوٹاکس دیتے ہیں، اور پھر 6 سے 12 ماہ بعد ان کے پاس سرجری کا آپشن ہوتا ہے کہ ہم چہرے کی بنیاد کو بہتر اور زیادہ مربوط انداز میں حرکت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ برائن سمجھتے ہیں کہ جسٹن بیبر کے لیے اس وقت جتنا ضروری جسمانی علاج ہے اتنا ہی اہم ذہنی طور پر مضبوط رہنا بھی ہے۔ میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کی دماغی صحت کے لیے سپورٹ سسٹم ہو، کیونکہ یہ واقعی حوصلہ شکن ہے۔ برائن کی سماعت، آنکھ اور چہرے پر کنٹرول پہلے کی طرح تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی پرفارمنس کا حصہ بنا لیا ہے اور اب ان کی کامیاب پرفارمنسز ان کی کمزوری کے گرد ہی گھومتی ہیں، جن سے وہ دوسروں کو اس مرض کے بارے میں آگہی دیتے ہیں۔ سباشا خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ڈزنی پلس کی ویب سیریز مس مارول کے چرچے ہیں۔ پاکستان میں مس مارول کی تیسری اور چوتھی قسط 1 جولائی کو سینماز میں دکھائی جائے گی۔ اس سیریز میں پاکستانی نژاد کینیڈین اداکارہ ایمان ویلانی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔
وائس آف امریکہ کے عمیر الوی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے بہت سے پاکستانی رشتہ دار مس مارول کی ریلیز کا انتظار بے صبری سے کر رہے تھے. اب انہیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ اس سیریز کے ذریعے وہ خود بھی اپنے کلچر کو سمجھنے کے قابل ہوئیں. I never imagined any of this. Do you know what you are? مس مارول کے کردار کے لیے منتخب ہونا ایک اعزاز ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ مس مارول بنیں گی؟ جی، جب میں 15 سال کی تھی تو میں مس مارول کا کاسٹیوم پہن کر خود کو وہی سمجھتی تھی، بلکہ میں تو مذاق میں یہ بھی کہتی تھی کہ مس مارول کا کردار میں ادا کروں گی، اور اب دیکھیں ایسا ہی ہوا. میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا. اتنی سی عمر میں اتنا بڑا کردار، کیسے پریشر کو آپ نے ہینڈل کیا؟ پریشر تو میں نے لیا ہی نہیں، میں تو صرف کام کرنا چاہتی تھی اور میں نے مزے کیے. یہ کردار بھی ایک ایسی ہی لڑکی کا تھا جو اپنی دنیا میں بہت پرجوش ہے. مارول ایسی ہی ہے، تو کمالہ خان بننا میرے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ میں بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اسی طرح پرجوش تھی. اور ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا جو میرے آس پاس مارول اسٹوڈیو کے لوگو والے ہیٹ اور جیکٹس پہن کر گھوم رہے تھے، یہ بہت اچھا تجربہ تھا. مس مارول نے اسکرین پر جو ایکشن سین کیے وہ قابل تعریف ہیں. آپ کو کتنی مشکل پیش آئی انہیں پرفارم کرنے میں؟ میری اسٹنٹ ٹیم بہت اچھی تھی. میری اسٹنٹ ڈبل اور میں نے کوشش کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کریں، کیونکہ یہ ایک ٹی وی شو ہے اور سب کچھ جلدی جلدی ہو رہا تھا. لیکن ہم ساتھ بیٹھے اور ہم نے اس پر بہت وقت لگایا کہ کمالہ خان کا فائٹنگ اسٹائل کیا ہوگا، وہ اسٹائل دوسروں سے کیسے مختلف ہوگا اور اس کے اسپیشل مووز کیا ہوں گے. تو اس میں بہت لوگوں کا کام شامل تھا اور ہماری اسٹنٹ ٹیم نے اسے میرے لیے بہت آسان بنا دیا، اور اس میں مجھے بہت مزہ بھی آیا. آپ بالکل ایک پاکستانی لڑکی جیسی دکھتی ہیں، یہ آپ نے کیسے مینج کیا؟ اچھا، مجھے نہیں پتا، میں تو ایسی ہی دکھتی ہوں. مس مارول کی کون سی سپر پاور آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ مجھے مس مارول کا جائنٹ پرپل فسٹ بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مزیدار ہوگا کیونکہ مجھے اٹھنا نہیں پڑے گا، ہر چیز بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ہی اٹھا لوں گی. مس مارول پاکستان میں سنیما میں لگی ہوئی ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ جان کر؟ میں تو بہت پرجوش ہوں، کیونکہ میرے کچھ رشتہ دار اب بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا سنیما بک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ شو دیکھیں گے. اس شو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سنیمیٹک ہے اور اسے بڑے پردے پر بھی چلایا جا سکتا ہے. اس کردار نے کس طرح ایمان ملانی کو بدلا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس سیریز کے ذریعے مجھے اپنی ثقافت سے جڑنے کا موقع ملا. پھر اس شو کے دوران مجھے انتہائی ٹیلنٹڈ اور بہترین جنوبی ایشیائی مسلم تخلیق کاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اس نے مجھے بہت انسپائر کیا کہ میں اپنی ثقافت کے بارے میں جانوں، کیونکہ وہ لوگ اپنی ثقافت سے جڑے تھے. تو ہاں، جب میں انہیں دیکھتی تھی تو میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جانوں. آپ کا پسندیدہ ساتھی اداکار کون ہے؟ مجھے تو سبھی بہت پسند ہیں. مجھے ساگر کے ساتھ بہت مزہ آیا جو عامر کا کردار ادا کر رہے تھے، اور رش شاہ جو کمالہ کے بوائے فرینڈ کامران کا کردار ادا کر رہے تھے. ناکیا کا کردار ادا کرنے والی یاسمین فلیچر. مجھے تو سبھی بہت اچھے لگتے ہیں اور ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ اٹلانٹا میں ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے. تو جب ہم ایک ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے تھے. مس مارول کا اس سے پہلے جو ہم کاسٹ اور کرو میں نمرا بچا کا انٹرویو آپ کے لیے لا چکے ہیں، اور مس مارول کی اس وقت جو سیریز جس طرح پاکستان میں پیش کی جا رہی ہے، ہر 2 ہفتے کے بعد 2 ایپیسوڈز اکٹھی سینما میں دکھائی جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ بھی یہ انجوائے کر رہے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک آپ اس پہ بھی ہمیں ضرور دے سکتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.